ناظرین حضرات و سامعین اکرام، کل مارچ کی 15 تاریخ تھی اور اس دن کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس دن کا آغاز 2 برس پہلے 2022 میں اقوام متحدہ نے دنیا بھر میں اسلام کے خلاف برتے جا رہے تعصب، نفرت، انتقام گیری کو کمبیٹ کرنے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے کیا تھا، اور اس ریزولوشن کو یونائٹڈ نیشنز میں OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نے لایا تھا، جس کو 140 کے لگ بھگ ممالک نے اس کی حمایت کی، اور یعنی 2 برس پہلے سے اس دن 15 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا اکراس دا ورلڈ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اور اس دن کی اہمیت یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یعنی اسی دن 15 مارچ 2019 جمعہ کو نیوزی لینڈ کرائسٹ چرچ مسجد میں ایک ریلیجس فنیٹک نے، ایک مذہبی جنونی نے بے دریغ فائرنگ کر کے 51 کے آس پاس نمازیوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اور اس طرح کے واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں دنیا بھر میں کہ اسلام کے خلاف جو تعصب، جو نفرت، جو ہیٹ کرائمز ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کل بہرحال 15 مارچ کو عالمی سطح پر یہ دن منایا گیا، کئی ممالک میں تقاریب ہوئی، اور سب سے بڑی تقریب اگر کہیں تو خود اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہوئی، جہاں پہ OIC اور اقوام متحدہ نے مشترکہ طور پر ایک اجلاس بلایا، جس پر اس مسئلے پر غور و خوض کیا گیا کہ کس طریقے سے دنیا بھر میں مسلم کمیونٹی کے خلاف، مسلم قوم کے خلاف نفرت انگیز بھاشن دیے جاتے ہیں، ہیٹ سپیچ کی جاتی ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کلنگز کی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس موقع پر کچھ قراردادیں بھی پاس کی گئی، اور اسی موقع پر دنیا کے تھانے دار سمجھے جانے والے امریکہ کے پریزیڈنٹ مسٹر جو بائیڈن نے ایک بیان بھی جاری کیا اور اسلاموفوبیا سے پیدا ہونے والے واقعات کی مذمت کی۔ لیکن ان کے اس بیان کو عالمی سطح پر کام کر رہی انسانی حقوق کی انجمنوں، تنظیموں نے یہ کہہ کر مسترد کیا کہ یہ دہرا چہرہ ہے، یہ ڈبل کریکٹر ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے جو بائیڈن کا۔ ایک طرف تو ساتھ رہ کر وہ غازہ میں نہتے بچوں کا قتل عام کروا رہے ہیں، دوسری طرف اسلاموفوبیا کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ایک ہپوکریسی ہے، ایک منافقت ہے، تو اس بیان کو ریجیکٹ کیا گیا۔ سامعین حضرات، اسلاموفوبیا اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی ریئلٹی بن چکی ہے، اور بھارت میں خود اگر آپ دیکھیں اس طرح کے واقعات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، جس کے لیے عالمی ذرائع ابلاغ میں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور تنظیموں کے کئی بیانات آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ دا جینوسائیڈ واچ نامی ایک تنظیم نے بھارت میں مسلمانوں کی ذبح پاری اور یہاں پہ ہیٹ کرائمز جو ہو رہے ہیں اس پر کئی بار رپورٹیں جاری کی۔ اسی طرح کے اور ذرائع ابلاغ کے جو بڑے ادارے ہیں، BBC ہے، CNN ہے، الجزیرہ ہے۔ تو اس میں سب سے خطرناک بات جو بھارت کے حوالے سے کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کرائمز اگینسٹ مسلم ہو رہے ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو رہے ہیں، اور اس کو ادارہ جاتی تعصب بتایا جا رہا۔ یہ ڈسکرمنیشن ادارہ جاتی ہے، یہ امتیاز ادارہ جاتی ہے، جو کہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے۔ کل جہاں دنیا بھر میں تقریب ہو رہی تھی، دنیا بھر میں اسلاموفوبیا پر غور و خوض کیا جا رہا تھا، بھارت میں اس طرح کی کوئی بڑی تقریب نہیں ہوئی، نہ کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے کوئی بیان دیا، الا ماشاءاللہ یہ کہ کیرل کے وزیر اعلیٰ نے ایک بیان جاری کیا، اور انہوں نے اسلاموفوبیا کے واقعات کی مذمت کی، اور یہ بتایا کہ CAA-NRC بھی اس کو جوڑ کر انہوں نے بتایا، اس کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کے خلاف
اب قوانین بنائے جا رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بھارت میں چونکہ کچھ عرصے سے سرکاری پشت پناہی حاصل ہے اسلامو فوبیا کو، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ اسلامی تہذیب، حجاب، نقاب، حلال، اذان، اس طرح کی چیزوں کو کس طریقے سے نفرت کی جاتی ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور اب جو ہے بھارت میں ایک ایسی، ہندی میں کہیں تو مانسکتا، ایسی سائیکالوجی، ایسی نفسیات بن چکی ہے کہ مسلم کو ایک کرمنل کے طور پر، ایک اینٹی نیشنل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور ریل مسافروں کی حفاظت پر مامور کوئی شخص اٹھ کے تو آدھار کارڈ دے کر مسلمانوں کو گولیوں سے بھون ڈالتا ہے۔ کہیں پہ نماز ادا کر رہے نمازیوں کو ٹھڈے مار کر، ان کو کک مار کر کوئی پولیس کانسٹیبل جو ہے اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، اور لنچنگ کے واقعات تو عام ہوتے ہیں۔ نقاب، حجاب کو ٹارگٹ کرنا تو ایک عام سی بات ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اب بھارت کی پارلیمنٹ میں بھی مسلمانوں کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے، ان کو جہادی، ان کو ملا، ان کو کٹوا بتایا جاتا ہے، جس کی تازہ ترین مثال رمیش بھدوری جو بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے دانش علی اپنے ایک کولیگ پارلیمنٹیرین کو اس طرح کے سے نوازا تھا۔ تو بہرحال اسلاموفوبیا کا یہ جو عالمی دن ہے، جہاں پہ ورلڈ کمیونٹی کو اس جانب اقدامات کرنے چاہیے، وہاں پہ آج خود مسلمانوں کو انٹروسپیکٹ کر کے، غور و خوض کر کے، خود کا محاسبہ کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز سے نپٹ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے اس کے لیے ہم خود بھی کچھ ذمہ دار ہیں کہ اسلامی معاشرہ جس گھٹوائزیشن کا شکار ہے، جو ککونز میں رہتا ہے، اس کو وہاں سے نکل کر ایک وسیع تر انسانی تہذیب کا حصہ بننا چاہیے، اور اس کو ان غلط فہمیوں کو، ان مس گیونگز کو، ان مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے سے، اپنی آرا سے ضرور نوازیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔